السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے حضرت فاطمہ کو کس طرح اطلاع دی اور ملک الموت کس طرح عربی کی شکل میں آئے اور حضرت فاطمہ نے ان کو واپس بھیج دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے قریب بیمار ہو گئے۔ ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ان کا پتہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں۔ حضور کی وفات کے وقت صرف ان کی ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا زندہ تھی، وہ بھی آپ کے وصال کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں اور بعد میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ جب ان کا حال پوچھنے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، فاطمہ الزہرا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اپنے پاس بٹھایا اور بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب کر کے ان کے کان میں ایک اور بات کہی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا کہ بیٹا فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا کہ جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، وہ راز ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی جب اطلاع ملی تو وہ رونے لگ گئیں اور اس کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے جنت میں ملو گی، یعنی اس کے بعد میرا وصال ہو جائے گا تو جنت میں میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ تو یہ بات سن کر میں ہنس پڑی اور مجھے خوشی ہوئی کہ میری ملاقات میرے بابا جان سے عنقریب ہونے والی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دو، مگر خبردار بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان کی روح بھی قبض نہ کرنا۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حاضری دی اور حجرہ مبارک کے بعد باہر آپ ایک عربی کی صورت میں کھڑے ہو کر فرمایا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی مجھے اجازت فرمائیں تاکہ میں حاضر ہو سکوں اور اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال میں مشغول ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اس وقت ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دوسری مرتبہ ملک الموت نے پھر اجازت طلب کی اور حضرت فاطمہ الزہرا نے یہی جواب دیا اور تیسری مرتبہ ملک الموت نے اس قدر بلند آواز میں اجازت مانگی کہ ان کی آواز کی ہیبت سے گھر میں موجود ہر ایک چیز پر لرزہ طاری ہو گیا، تمام چیزیں کانپ اٹھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک کھول کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ ایک عربی دروازے پر کھڑا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، ہر چند کہ میں نے معذرت کی ہے مگر وہ میری معذرت کو قبول نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لذتوں کو توڑنے والا، تمناؤں اور خواہشات کو ختم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، اور یہ ملک الموت ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو آپ رونے لگی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، رو مت، کیونکہ آپ کے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں۔ پھر اپنے دست مبارک سے اپنی پیاری صاحبزادی کے چہرہ انور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو صاف کیے اور ان کو تسلی دی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے صبر کی دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو تسلی و تشفیع دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو لائیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن اور حسین کو لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے سینہ عطر سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو وصیت فرما چکے تو ارشاد فرمایا، میرے بھائی علی کو بلاؤ، اور اس وقت حضرت علی مرتضیٰ آئے اور سرہانے بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو اپنی زانوں پر انہوں نے رکھ لیا، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ ان اشخاص میں سے پہلے ہوگے جو حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ میرے بعد آپ کو بہت سی تکالیف پہنچیں گی، مگر اپنے دل کو تنگ مت ہونے دینا اور تحمل اور برداشت سے کام لیتے ہوئے صبر کرنا، اور جب دیکھو کہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں تو آپ آخرت کو ترجیح دینا اور آخرت کو اختیار کر لینا۔ بعض روایات میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر اور حضرت فاطمہ کے رونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی فرمانا اور یہ ارشاد فرمانا کہ آپ سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو اس سے حضرت فاطمہ الزہرا کو تسلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے لوگوں کی صحبت سے تنہائی اختیار فرما لی اور آپ بیت الحزن میں قیام پذیر ہو گئی تھیں، اور صرف ایک ہی بار آپ کو مسکراتے دیکھا گیا، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ کو تشویش تھی کہ عمر بھر میں نے اجنبی مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں وفات کے بعد میری کفن پوش لاش پر کسی اجنبی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس موقع پر سیدہ اسماء بنت عمیر نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی سی بنا دیتے ہیں جس سے کہ پردہ بن جاتا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی شاخیں منگوائی اور انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر حضرت سیدہ کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر آپ کے مسکان آ گئی، بس یہی ایک واحد مسکراہٹ تھی جو ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی اور آخری بار حضرت فاطمہ کے چہرے پر دیکھی گئی۔ حضرت فاطمہ نے وفات سے پہلے 2 وصیتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ علی رضی اللہ عنہ میری وفات کے بعد حضرت امامہ سے شادی کر لیں، اور دوسری یہ کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر کسی محرم کی نظر نہ پڑے۔ شہزادی رسول کی روح قبض
کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ملک الموت نے گردن جھکا لی اور خاموش ہو گئی۔ یہ احترام تھا اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو کبھی سورج نے اور چاند نے بھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی ستاروں اور ملائکہ کی کبھی ان پر نگاہ پڑی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا تھا۔ وصال کے وقت آپ کو آقا کریم کی دائی حضرت ام احمد نے غسل دیا تھا، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا، ایک صبح خاتون جنت کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کسی کام سے باہر گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا، اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی تو آپ نے غسل فرمایا۔ پھر بولی، اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں اور ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے کر لیا اور فرمایا کہ اماں جی اب میرے وصال کا وقت قریب ہے، لہٰذا کوئی مجھے عریاں نہ کرے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اور پھر حضرت علی جب تشریف لائے تو میں نے انہیں حضرت فاطمہ کی وفات کی اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سہ شنبہ یعنی منگل کی شب 11 ہجری میں وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 28 سے 29 سال تھی۔ خاتون جنت کا جائے مدفن اور قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات سے مروی ہے کہ خاتون جنت نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور فرمایا کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ لے جاتے ہوئے تدفین کے وقت پردے کا پوری طرح خیال رکھنا اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی شکل بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر ان کی ڈولی بنوائی، اور اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کی جنازے کو اس ڈولی کے اندر لے جایا گیا، اور جو کہ ان کی وصیت بھی تھی۔ اور ان کی دوسری وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت کیا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کے وقت کیا گیا تھا۔ یہ تھی وہ ڈیٹیلز حضرت فاطمہ الزہرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے واقعات۔ مزید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔